أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعد حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وباتد بالصخور میدان عرضه اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال التوحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفات فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں صلوات بلند آواز سے پڑھیں سارے ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا آل محمد ذہنی طور پر بلند ہو جائے یا صحیح گزارش یہ ہے کہ میرا مولا جانتا ہے آج میری طبیعت اور صحت قطعاً اس قابل نہیں تھی کہ میں حاضری دے سکوں، مگر اتنا محترم عزادار ہے بھائی تصدق حسین اور کاکے شاہ جی، ان کے حکم کی تعمیل میں مجھے حاضر ہونا پڑا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یقین ہے کہ یہاں موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی شفا ملتی ہے، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ بولتے آؤ گے۔ بھائی عاشق حسین بی اے کے ساتھ تو 6 اور کمانڈوز تھے نا، اور وہ آدھی دنیا گھوم کے بھی آئے تھے خیر سے، پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے ناروے، سویڈن اور پتہ نہیں انکرا اور ٹرکی، پتہ نہیں کہاں کہاں لفظ وہ کہہ رہے تھے۔ میں کہیں گھوم کے نہیں آیا، میں لاہور سے آیا ہوں، ابھی آیا ہوں۔ پہلا لفظ ہے میرا آج کی گفتگو کا، اگر پسند آ جائے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے، اور چاہے مجھے 1 گھنٹہ بھی پڑھنا پڑے، مجلس میں اس وقت چھوڑوں گا جس وقت میری طبیعت پوری طرح مودت آل محمد میں مست ہو کے عشق کی تار مکمل جڑے گی۔ پہلا لفظ ہے میرا کہ کائنات میں 2 ہستیاں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اللہ، ایک حسین۔ اللہ خالق ہے، حسین مخلوق ہے۔
اللہ رازق ہے، حسین مرزوق ہے، حسین عبد ہے، اللہ معبود ہے، حسین ساجد ہے، اللہ مسجود ہے، مگر دونوں سمجھ میں نہیں آتے۔ خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ جیسا کوئی نہیں، خالق ہونے کی حیثیت میں 10-12 سال مجھے ہو گئے یہاں پڑھتے ہوئے، کہیں بھی ہوں یہاں ضرور حاضر ہوتا ہوں، سارے مزاج جانتے ہو، میرے لفظوں کو جانتے ہو، طبیعت جانتے ہو۔ اللہ ہونے کی حیثیت میں، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ کی مثال کوئی نہیں، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ جیسا کوئی نہیں، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ کی تمثیل کوئی نہیں، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ کا ثانی کوئی نہیں۔ لیکن مجھے اللہ کی قسم، مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین جیسا کوئی نہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین کا ثانی کوئی نہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین جیسا کوئی نہیں۔ 1,24,000 نبی سارے گن لو، ان میں حسین کوئی نہیں۔ میں بات کر گیا، بعد میں اپنے مزاج کی کر گیا۔ 1,00,000 صلی اللہ محمد۔ مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین کا کوئی ثانی نہیں۔ 1,24,000 نبی گن لو سارے، آدم ہے، شیس ہے، شیان ہے، محلس ہے، مہوک ہے، امیشہ ہے، یافس ہے، برہ ہے، جفینہ ہے، عمران ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، صبریہ ہے، شعیب ہے، موسیٰ ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، عیسیٰ ہے، محمد ہے، سارے نبی گن جاؤ، ان میں حسین کوئی نہیں۔ چلو وہ تو 1,24,000 نبی ہو گئے، ان میں حسین کوئی نہیں۔ اب 14 معصوم گن لو، محمد سے لے کے مہدی تک 4 محمد ہیں۔ میں کہاں جاؤں؟ 4 محمد، پہلا محمد خود، دوسرا محمد باقر، تیسرا محمد تقی، چوتھا محمد مہدی، چوتھا محمد مہدی۔ 4 علی ہیں، پہلا علی خود، دوسرا علی زین العابدین، تیسرا علی نقی، چوتھا علی رضا۔ 4 علی ہیں، حسن 2 ہیں، ایک حسن خود، دوسرا حسن عسکری، لیکن 14 میں حسین ایک ہے۔ نہ نبیوں میں کوئی حسین، سلامت رہو، نہ نبیوں میں کوئی حسین، نہ 14 میں کوئی حسین۔ جیسے اللہ خالق ہونے میں ایک، مخلوق میں حسین ایک، پھر اللہ بھی بے نیاز، اللہ بھی بے نیاز، حسین بھی بے نیاز۔ اللہ چاہے تو کنکر کو در کر دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حسین چاہے تو آسی کو ہور کر دے۔ جاگتے ہو، جاگتے ہو، جاگو۔ اللہ بھی بے نیاز، حسین بھی بے نیاز۔ اللہ بھی اگر کنکر کو در کر دے، اس سے کوئی نہیں پوچھتا۔ حسین بھی بہت بڑے مجرم کو ہور کر دے، اسے بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ کا بھی ایک دشمن، حسین کا بھی ایک دشمن، اللہ کا بھی ایک دشمن ابلیس، حسین کا بھی ایک دشمن یزید۔
ذرا جاگو میرے ساتھ ساتھ. اللہ کا بھی ایک دشمن، اللہ کا بھی ایک دشمن ابلیس، حسین کا بھی ایک دشمن یزید. لیکن فرق ہے، قیامت تک فرق رہے گا. پہلے دن سے اللہ کے دشمن کا نام بھی ایک رہا، کام بھی ایک رہا. اللہ کے دشمن کا نام بھی ابلیس، کام بھی بھٹکانا بہکانا. اللہ کے دشمن کا نام بھی ایک رہا، کام بھی ایک رہا. اللہ کے دشمن کا اب دیکھتا ہوں کون کون جاگ رہا ہے. اللہ کے دشمن کا نام بھی ایک رہا، کام بھی ایک رہا. نام بھی ابلیس، کام بھی بھٹکانا بہکانا. لیکن حسین تیرے کیا کہنے، ہر دور میں حسین کا دشمن نام بھی بدلتا رہا، کام بھی بدلتا رہا. جانتے ہو میرے ساتھ ساتھ ہر دور میں حسین کا دشمن نام بھی بدلتا رہا، کام بھی بدلتا رہا. یہ حسین کا روب ہے، یہ حسین کی ہیبت ہے کہ 1400 سال پہلے حسین کے دشمن کا نام یزید، باپ کا نام معاویہ. حسین کے دشمن کا نام شمر، باپ کا نام ذوالجوشن. حسین کا دشمن کا نام عبید اللہ، باپ کا نام زیاد. حسین کا دشمن کا نام ہرملہ، باپ کا نام کاہل. 1400 سال میں اتنی ضربیں لگائیں حسینیت نے اور حسین نے کہ 1400 سال بعد حسین کا دشمن اپنا نام لکھتا ہے، ولدیت نامعلوم ہے. بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے ہو سارے مل کے، سارے. میں تھکا ہوا نعرہ نہیں. 1400 سال بعد حسین کا دشمن شیعہ سنی میرے بھائی اپنا نام لکھتا ہے، ولدیت نامعلوم. یہ حسین کا روب ہے، حسین کی ہیبت ہے. حسین اور اسلام اکٹھے پیدا ہوا. کہا ہے میرے بھائی نے تھوڑا سا ذکر حسین فضائل کے انداز میں سنا. حسین اور اسلام اکٹھے پیدا ہوئے، ہم سن ہیں. حسین اور اسلام ہم سن ہیں، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے. اگر جاگ رہے ہو اسلام اور حسین ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی جگہ پلے بڑھے. اسلام رسول کے سینے میں پل رہا تھا، حسین رسول کے سینے پر پل رہا تھا. جاگو یار جاگو، رسول کے سینے پر پل رہا تھا. شام ہوتی بطول کا دسترخوان بچھتا. جس اسلام پہ بہت ناز ہے، میرے حسین کی ماں کے دسترخوان کا ادنا سا نمخار ہے وہ اسلام. شام ہوتی رات ہوتی حسین اور اسلام اکٹھے سو جاتے. ایک دن حسین نے کہا اسلام سو جا. اسلام کہتا ہے حسین یہ چادر مجھے دے. حسین کہتا ہے چادر میری ماں کی ہے. اسلام کہتا ہے میں اسلام ہوں. حسین کہتا ہے میں حسین ہوں. اسلام کہتا ہے آدم سے محمد تک میرے محتاج. حسین کہتا ہے آدم سے محمد تک اور محمد سے تجھ تک میرے مقروض. تھک گئے ہو؟ کون وزن کرے گا؟ اسلام کہتا ہے تیرا نانا. حسین کہتا ہے منظور، صبح ہوگی نانا کی مسجد میں چلیں گے. اسلام سو گیا، حسین جاگتا رہا. پوری توجہ، پوری توجہ. حسین سو گیا، اسلام جاگتا رہا. صبح ہوئی، مسجد میں اذان ہوئی، حسین نے اسلام کو جگایا. یہ لفظ کل سمجھ لینا، پرسوں سمجھ لینا. جب سمجھ میں آ جائے مجھے دعا دینا.
صبح ہوئی، حسین نے اسلام کو جگایا، جہاں مسجد میں اسلام چلا گیا، حسین پہنچا، اسلام نے استقبال کیا۔ میرا نانا کیا کر رہا ہے؟ قیام میں ہے، صبح کی نماز کے۔ حسین کہتا ہے الحمدللہ۔ اب کیا کر رہا ہے؟ رکوع میں ہے۔ حسین کہتا ہے سبحان ربی العظیم۔ اب سجدے میں ہے، ادھر اسلام نے کہا سجدے میں ہے، حسین کا واسطہ دیکھنا میری طرف، اسلام نے کہا سجدے میں ہے، حسین نے کہا صحیح وقت پہ آیا ہوں۔ دوڑ کے حسین آیا، اپنی حقیقی مسند رسول کی پشت پہ حسین سوار ہوا، اپنی انگلیوں سے واللہ کی زلفوں کو چھیڑنے لگا۔ رسول نے ایک دفعہ پڑھا سبحان رب جلالہ باب حمدہ، سارے شیعہ سنی جانتے ہیں واجب نماز کے واجب سجدے میں ایک مرتبہ سبحان رب جلالہ باب حمدہ کہنا واجب، 2 دفعہ پڑھنا سنت، 3 دفعہ پڑھنا مستحب۔ رسول نے پہلی دفعہ پڑھا، توجہ، سبحان رب جلالہ باب حمدہ۔ خیال آیا کوئی بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے۔ دوسری دفعہ پڑھا سبحان ربی اعلیٰ باب حمدہ، خوشبو آئی حسین ہے۔ تیسری دفعہ پڑھا سبحان ربی اعلیٰ باب حمدہ، یقین آیا حسین ہے۔ چوتھی دفعہ پڑھا سبحان ربی اعلیٰ باب حمدہ، چپ رہا رسول۔ زیادہ سے زیادہ واجب نماز کے واجب سجدے میں 7 مرتبہ کی اجازت تھی، جب 6 دفعہ پڑھ چکا تمہیں حسین کا واسطہ توجہ۔ اب رسالت نے نبوت نے رسالت نے حسین کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کی، سر اٹھانے کا ارادہ کیا۔ یا اللہ کی آواز ہے جبریل جلدی جا، حسین ہے یوسف نہیں۔ جلدی جا، حسین ہے یوسف نہیں۔ جبریل نازل ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے نماز بھی میری، حسین بھی میرا، اسلام بھی میرا، تو بھی میرا، جب تک حسین مرضی سے نہ اترے۔ سجدہ طویل ہوتا گیا، شیعہ سنی بھائی، سجدہ طویل ہوتا گیا۔ صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا، سامنے حسین، پھر سجدے میں، پھر سر اٹھایا، سامنے حسین۔ اللہ کے لفظ سمجھ میں آ جائے، نماز اللہ کی، زیارت حسین کی۔ یہ کوئی نعرہ نہیں۔ جی ہاں، ہاں، رحمت کھڑی رہی، اس نے نبی پہ دیکھی ایک عجیب شاہ بیٹھے رہے، حسین عبادت کری رہی۔ سارے یہ معجزہ ہے حسین کا، خواجہ اجمل حیدر صاحب، کہ اتنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود حسین نے مہربانی کی۔ 70 دفعہ رسول نے پڑھا، اسلام کہتا ہے تو بڑا۔ حسین مرضی سے اترا، ماں کے حجرے میں آیا، اما وہ جو اسلام ہے نا ہمارے گھر میں پل رہا ہے، آئے آئے آئے، وہ کہتا تھا میں بڑا، آج میں گیا ہوں، نانا نے 70 دفعہ سبحان رب جلالہ پڑھا۔ ماں کہتی ہے حسین تیرے نانا کا مزاج بڑا نفیس ہے، اتنا تکلیف نہ دیا کر۔ 4 قدم دور ہٹ گیا حسین، آواز ہے اماں تیرے مقدس دودھ کی قسم، بابا علی کے شریف خون کی قسم، اپنی طرف سے نہیں گیا، میں حسین بن کے گیا ہوں۔ 2 لفظ پڑھتا ہوں بس، مجھے اشارہ ہو گیا بھائی کا، میں حسین بن کے گیا تھا۔ نانا نے 70 دفعہ پڑھا سبحان رب جلالہ باب حمدہ۔
اگر وقت پڑ گیا اسلام پر 70 کے بدلے میں 72 نہ دوں، حسین نہ کہنا. اور دوسری بات بھی سن لے اماں، نانا نے خود سجدے میں سر رکھا، اپنی مرضی سے اٹھایا. میں سجدے میں سر رکھوں گا، کوئی اور اٹھائے تو اٹھائے. شاباش شاباش، یہ ہے معجزہ میرے آقا حسین کا. مولا زندگی دراز کرے میرے شیعہ لیڈروں کی، آل محمدن کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. لفظ پھر کہتا ہوں قبلہ، خواجہ صاحب اجازت، سرکار اجازت، 2 لفظ پڑھتا ہوں. حسین کہتا ہے میں اب سر رکھوں گا، کوئی اور اٹھائے تو اٹھائے، میں نہیں اٹھاؤں گا. گزرتا گیا وقت، حسین مدینے میں بیٹھا، نانا کی مسجد میں. شام سے ایک آواز آئی، مشکل کشا کے بیٹے میری مدد کر. حسین نے پہچانی آواز اسلام کی ہے، میرے بچپن کے دوست کی. اسلام کیا ہوا؟ مجھے ملوکیت نے ڈس لیا. حسین گھر آیا، بی بی زینب سے کہتا ہے میرے بچپن کا دوست اسلام بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرنا ہے. بی بی کہتی ہے میں ساتھ چلوں گی. حسین کہتا ہے کیوں؟ بی بی کہتی ہے تو علاج کرنا، ہو سکتا ہے اسلام زخمی ہو، میری چادر ساتھ ہوگی، پٹیاں میں باندھوں گی. شاباش 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 شاباش. 2 یا 4 لفظ. آ گیا حسین کربلا میں 2 محرم کو، اسلام کی تشخیص شروع کی. 7 محرم کو نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا خیال، نہ پانی پیا، نہ کچھ کھایا. 9 کی شام کو حسین کہتا ہے زینب بہن مرض کی تشخیص ہو گئی. اب سارے لاہور کی نمائندہ شخصیتیں موجود ہیں. بی بی زینب کہتی ہے کیا ہے اسلام کو؟ آواز خون کی ضرورت ہے. لفظ میں آج پڑھ جاؤں گا، اگلے سال تک یاد رکھنا. آواز خون کی ضرورت ہے. خیمے میں سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے خواجہ صاحب آپ کے لیے اور آپ کے لیے سرکار، آپ کے لیے فکرہ پڑتا ہے. جس جس کا خون کا گروپ اسلام کے خون سے ملتا تھا، جس جس کے خون کا گروپ اسلام کے خون سے ملتا تھا انہیں بٹھا لیا. باقی سے کہا چلے جاؤ اجازت ہے. صبح ہوئی، ایک ایک شہید بھیجتا رہا، اسلام کو خون ملتا رہا، خالی لاشیں اٹھاتا رہا. اکبر کی لاش مشکل ترین لاش. نوجوانوں چپ کر کے نہ بیٹھا کرو. اکبر کی لاش مشکل ترین لاش. اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی لکھتے ہیں اکبر وہ جوان ہے جس کی لاش پہ آتے ہوئے حسین جیسا صابر 3 دفعہ راستہ بھول گیا. مجھے کس طرف جانا ہے؟ کہتا تھا اکبر تو آواز دے، میں تیری آواز ماتم کر دیا ہوں، میں تیری آواز پہ آؤں. پہنچ گیا اکبر کی لاش پہ، نکالی برچھی. 2 لفظ. اکبر سے مشکل لاش عباس کی، عباس سے مشکل قاسم کی لاش. 9 جگہ تقسیم، ٹکڑے اٹھا کے امامے میں باندھ کے مزدوروں کی طرح حسین خیمے آیا. آواز ہے جو مل سکے ہیں لے آیا ہوں، باقی گھوڑوں کے سم لے گئے. شاباش شاباش شاباش. اون محمد کی لاشیں زیادہ مشکل. یہ ساری لاشیں ایک طرف، 6 مہینے کے اصغر کی لاش ایک طرف، سیدزادوں اور غیر سیدوں. میری شیعہ قوم کا اثاثہ سامنے. ایک لفظ کہتا ہوں آپ سے اجازت لے کے، اصغر کی وہ لاش ہے جسے دفناتے ہوئے 9 دفعہ حسین نے قبر کھودی، اصغر کو لٹاتا تھا،
پھر اٹھا لیتا تھا. اصغر تیرا جسم نرم ہے, ریت گرم ہے. شاباش شاباش. اصغر تیرا جسم نرم ہے, ریت گرم ہے. روتے آؤ روتے آؤ. 9ویں دفعہ اصغر کی لاش دفنائی. میں پڑھ گیا ہوں تو سن گیا ہے. اللہ جانے کیسے دفنائی, شریعت کا مسئلہ ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کی میت خود نہ اتارے قبر میں. اب ایک سوال کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے اور تم سے. 6 ماہ کا بچہ ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے. حسین نے سلا کے تھوڑی سی ریت اٹھا کے اصغر کے پاؤں پہ ڈالی, پھر ٹانگوں پہ ڈالی. کوئی بیٹھے ہو, جب سینے تک ریت ڈال چکا, اصغر کا چہرہ سامنے ہے, ریت اٹھاتا ہے, کہتا ہے کیسے ڈالوں اس چہرے پر, کس انداز میں ڈالوں. پیچھے سے آواز آئی, میں جو حاضر ہوں. مڑ کے دیکھا, نانا رسول ہے. آواز آئی, نانا چلا جا, میں جانوں اصغر جانے. یہ کہہ کے اللہ جانے کس انداز میں, کبھی وقت ملا تو پھر سناؤں گا. اصغر کے چہرے پہ ریت ڈال کے فارغ ہو گیا حسین. گھڑیاں دیکھ لو, زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈ یا 20-25 سیکنڈ, 1 منٹ بھی نہیں. اس کے بعد نہ تو سن سکتا ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں. اکیلا بچ گیا. 71 کی لاش اٹھا کے, قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے, پھٹا ہوا امامہ ہے, بوسیدہ امامہ ہے, تار تار ابا ہے, پیشانی زخمی ہے, ابرو کٹے ہوئے ہیں, آنکھوں میں تیر ہے, چہرے پہ ریت ہے, اصغر کے خون میں تاریخ حساب ہے. چپ کر کے بیٹھا ہے. کوئی تیر مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی اینٹ, دیکھو میری طرف, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے. ہر آنکھ میں آنسو, ہر کوئی رو رہا ہے. 2 لفظ میں پڑھ کے چھوڑتا ہوں. کوئی تیر مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے, جسے مارنے کے لیے کچھ نہیں ملا. اب کوئی ماتم کرے یا نہ کرے, اس نے گرم ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ ماری, جسے یہ بھی نہیں ملی. اس نے آواز دی, مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا, مارو اس کا کوئی نہیں. سلامت رہو سلامت رہو. الحمدللہ بھائی, الحمدللہ. آخری لفظ اور دعا. بہت بہت مشکل ہے حسین کی شہادت پڑھنا. نرم دل شیعوں میں اگر صحیح پڑھی جائے, خواجہ صاحبان مجھ سے زیادہ مطالعہ ہوگا, میں ایمان کی قسم دے کے تمہارے سر پہ قرآن رکھتا ہوں آپ کے, اگر حسین کی شہادت صحیح پڑھی جائے, نہ مومن کوئی بچتا ہے نہ کوئی ذاکر بچتا ہے. مجھے حسین کی غربت کی قسم, 1300 زخم ہے حسین کے جسم پہ, کوئی تلوار کا, کوئی نیزے کا, کوئی تیر کا, پھر زخموں میں زخم ہے. آپ ایمان سے بتاؤ, پیاسے کو زنجیر مارتے ہو, زنجیر مارتے ہو, پیاسے کو, زخمی کو پیاس لگتی ہے یا نہیں؟ جتنا زخموں سے خون گیا, حسین کی پیاس بڑھتی رہی, ظلم ہوتا رہا. میرا جی چاہتا ہے تو اٹھ کے ماتم کر, میں شبیہ برآمد کراؤں. عمر ابن سعد نے منادی کرائی, اس کا کوئی نہیں رہ گیا. اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام دوں گا. اور رونے والوں, جب عمر ابن سعد نے منادی کی, 6 قاتل نکلے. اب میرے سر پہ قرآن رکھو, غلط پڑھوں بی بی زینب شفاعت نہ کرے, اور اگر صحیح پڑھوں پھر میری طرح مرتے چلے جاؤ. اللہ جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. قبلہ ادھر سے 6 قاتل آئے نیزے لہراتے ہوئے, ادھر سے فضا نے دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کے فضا کی چیخ آئی, آواز آئی, بار الہا بار الہا. اتنا غریب تو نہیں تھا, شاباش شاباش, اتنا غریب تو نہیں تھا. حوصلہ. بی بی زینب کہتی ہے کیا ہوا؟ آواز آئی, قاتل 6 ہے, حسین اکیلا ہے. 4 سال کی سکینہ. اب میری مائیں بہنیں دیکھیں میری طرف, 4 سال کی سکینہ, 4 سال کی سکینہ آگے بڑھ کے آئی. آواز آئی, دادی فضا یہ قاتل کیوں آ رہے ہیں؟ فضا کہتی ہے, سکینہ تیرے بابا کے قاتلوں کو انعام کا لالچ ہے, وہ انعام کا نام آیا,
4 साल की सकीना ने फिजा को छोड़ा, दौड़ी, हर खैमे में गई, हर मस्तूर के सामने 4 साल की शहजादी, 4 साल की बच्ची दामन फैला के कहती है, बीबियो हमारे पास कुछ नहीं रह गया, किसी के पास कुछ हो तो मुझे दे दो, हमारा बाबा बच जाए, मेरा बाबा बच जाए, हम वापस कर देंगे। लेकिन एक आवाज आई, हाल में नासरन यांसुरना, दौड़ती हुई सकीना आई। अब कोई सुने या ना सुने, बेशक मुंह दूसरी तरफ कर लो, अगर हुसैन के कर्जा है आंखों पे, आंसू बहेगा। जब सकीना पहुंची, शबीर सजदे में, शेमर पत्थर पे खंजर को कुंद कर रहा है। शेमर कहता है, हुसैन ये कौन है? आवाज आई, मुझ गरीब की बेटी है, तू भेजता है या मैं भेजूं? हुसैन कहता है, सकीना चली जा, ये जुल्म करेगा। सकीना कहती है, ना बाबा तू सजदा कर, इसे कहिए सिबा करता रहे, जब सिबा कर लेगा दूर जाके अबूजर की बेटी की तरह खड़ी हो जाऊंगी, कोई काफिला गुजरेगा, कह दूंगी काफिले वालों मेरा पापा मारा गया, कोई गुस्ल दे देगा, कोई कफन दे देगा। शबीर सजदे में है, अल्लाह करे सुन लो, अगर नहीं सुन सके तो किस्मत मेरी। पहली ज़रब चली, हुसैन ने अल्लाह को याद किया, सकीना एक कदम और आगे बढ़ी। दूसरी ज़रब चली, हुसैन ने नाना को याद किया। तीसरी ज़रब चली, हुसैन ने अली को याद किया। चौथी ज़रब चली, हुसैन ने हसन को याद किया। और रोने वालों, जब 5वीं ज़रब चली, कोई कितना ज़ईफ क्यों ना हो, जब तकलीफ बढ़ जाए माँ जरूर याद आती है। 5वीं ज़रब चली, शबीर के जख्मी होठों से 3 दफा आवाज आई, अम्मा अम्मा अम्मा। जब चौथी दफा 5वीं ज़रब चली, 6ठी ज़रब चली, 7वीं ज़रब पे अब्बास को याद किया। अब एक लफ्ज कहता हूं, जब 11वीं ज़रब चली, उस वक्त शबीर ने ना मोहम्मद को याद किया, ना अली को याद किया, ना हसन को याद किया, ना हुसैन को याद किया, ना अब्बास को याद किया। शम्र के खंजर के नीचे गर्दन फेर के खैमे की तरफ देख के जख्मी होठों से 4 दफा हुसैन ने कहा, वाह हिजाबा, हाय तेरी चादर, हाय तेरी चादर, हाय तेरी चादर। जब 12वीं ज़रब चलने लगी, दौड़ के आई सकीना, हुसैन के जख्मी गले पे अपनी गर्दन रख के शम्र के सामने कहती है, ओ शम्र, ओ शम्र, तेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, मेरे सामने वो मेरे बाबा को कत्ल कर रहा है, मातम हुसैन। है।